جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے ایم اردو کی جو ہے نا کافی اچھی طریقے سے جو ہے نا تیاری کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج میرے پاس حدیث نمبر 11 ہے جی، ایم اردو پارٹ 2 سرگودا یونیورسٹی کا یہ پیپر ہے جی، عربی زبان و ادب کا۔ تو اس میں جو ہے نا ٹوٹل 20 حدیث ہیں، تو تقریباً جو ہے نا 9-10 ہم نکال لی ہیں، اور آج ہم 11ویں حدیث کرتے ہیں۔ 10ویں ابھی رہتی ہے جی، وہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کے بعد میں ویڈیو بناؤں گا۔ آج ہم کریں گے جی حدیث نمبر 11، ٹھیک ہے جی۔ الطہور شطر الایمان، اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی اور تشریح۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، یہ تقریباً ہوتا ہے 7 نمبر کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیپر میں جو ہے نا 2 آتی ہیں، ٹھیک ہے، 10-10 نمبر کی، اور اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ 7 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس کی جو آگے تشریح کرنی ہوتی ہے نا وہ 3 نمبر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تقریباً 2 یا 2.5 پیج تک آپ نے تشریح کرنی ہے، اور اس کا آگے آپ نے ترجمہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان و ادب میں جو ہے نا نمبر لینا بہت ہی جو ہے نا ایک اچھا موقع ہوتا ہے آپ کے لیے، کہ آپ اچھے سے اچھے جو ہے نا نمبر حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی ترجمہ۔ پاکیزگی ایمان کیسے ہے؟ آگے تشریح ہے جی۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ یہ تمام بنی نوع انسان کو بذریعہ قرآن اور حدیث تمام معاملات میں رہنمائی اور رہبری فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح زیر بحث حدیث میں طہارت اور جسمانی صفائی کی اہمیت کو اشکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی کسی بھی کتاب کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے باب محدثین نے جو قائم کیا ہے وہ طہارت و صفائی کے بارے میں ہے، کیونکہ تمام عبادات کا انحصار صرف اور صرف طہارت پر ہے۔ اگر طہارت نہ ہو تو کوئی عبادت قبول ہوگی اور نہ دعا سنی جائے گی۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دونوں فائل ہیں نا، حدیث کی اور آیات کی جو ترجمہ و تشریح ہے، یہ میرے پاس PDF میں بھی موجود ہے۔ تو اگر کسی کو چاہیے تو وہ پھر جو ہے نا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں اس کو جو ہے نا PDF میں شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویسے بھی میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے اپنے واٹس ایپ نمبر کی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو PDF میں یہ سینڈ کر دیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ باقی بھی اگر کسی کو اور کوئی نوٹس چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل فری میں بالکل آپ کو کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ کوئی پیسہ شیسہ نہیں لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ طہارت کس سے کہتے ہیں؟ اس کا کیا معنی و مطلب ہے؟ اس کی کتنی اقسام ہیں؟ ان تفصیلات کو جاننے کے بعد ہی انسان منشأ خداوندی کے مطابق پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے طہر، یطہر باب کرم سے مصدر ہے۔ لغت میں طہارت کے معنی مطلق طور پر صفائی و پاکیزگی کے ہیں۔ فقہی اعتبار سے حدیث اور نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں، جبکہ شرعاً طہارت اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے یعنی خود کو گناہوں سے پاک رکھنے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر سے خود کو مزین کرنے کو کہتے ہیں۔ بعض دفعہ اطلاقات شرعیہ میں طہارت من الارجاس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد کفر و شرک اور معصیت سے پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے شرک و کفر کی گندگی کو دور کرے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی نصف ایمان ہے۔ شطر ایمان یعنی طہارت کا نصف ایمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں شرعی حدیث فرماتے ہیں کہ ایمان مکفر سیئات ہے، ایمان سے ذخائر و کبائر دونوں طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ طہارت بھی مکفر سیئات ہے، لیکن اس سے صرف ذخائر معاف ہوتے ہیں۔ اس نسبت سے طہارت کو شطر ایمان قرار دیا گیا ہے۔ علامہ طور پشتی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان سے ظاہر و باطن یعنی حدث و اصغر و اکبر اور شرک وغیرہ دونوں سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ حدیث میں وارد لفظ طہور سے صرف طہارت بدن من الانجاس والحداث مراد ہے، اس لیے اس کو شطر الایمان کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ
ترجمہ: اپنے کپڑے پاک رکھو اور میل کچیل سے دور کرو۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس حدیث میں صفائی کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اسلام نے بدن کی صفائی کے لیے غسل کرنے کی ہدایت کی ہے، اس سے صحت برقرار رہتی ہے۔ کپڑوں کی صفائی کی ہدایت کی ہے۔ کپڑے گندے ہوں تو بدن کو بھی گندا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس طرح گھر کو، محلے کو، سڑکوں کو، بازاروں کو، شہر کو، ملک کو، اس سارے جہان کو پاک رکھنا چاہیے اور ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: خدا نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ پہلے یہ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ واضح رہے کہ یہ تزکیہ کرنا یا پاک کرنا ظاہری صفائی کے علاوہ روحانی صفائی پر بھی پاک کرنا ہے، کفر و شرک سے پاک کرنا ہے، جھوٹ، غیبت، ریاکاری سے پاک کرنا، دل سے شرک نکال کر وضو غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر نماز پڑھنا بہت بڑا اجر کا سبب ہے۔ مسجد کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے تاکہ یہ مقام دوسرے مقامات کی نسبت زیادہ پرکشش نظر آئے، تاکہ عبادت کے لیے آنے والوں کو یہاں زیادہ سکون نصیب ہو۔ اسلام انتہائی پاکیزہ مذہب ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو طہارت و پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق کتاب و سنت کی شکل میں جو احکام اور ہدایات عنایت فرمائی ہیں، اگر حقیقی معنوں میں ان پر عمل پیرا ہو جائے تو ہر فرد کا ظاہر و باطن، اس کا جسم و لباس، رہنے کی جگہ، گھر بار، گلی محلہ، ماحول، حتیٰ کہ پورا معاشرہ سب پاکیزگی کے مظہر بن جائیں گے۔ طہارت والوں یعنی پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کی ان تعلیمات کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ طہارت و پاکیزگی کا خوب اہتمام کرتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا۔ اس میں کچھ شک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا کہ طلحہ بن نافع کہتے ہیں کہ مجھے ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ اور انس بن عبد المالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ جب مذکورہ آیات نازل ہوئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، ہے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف بیان کی ہے، تو تمہاری طہارت و پاکی کیا ہے؟ انصار نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ طہارت و پاکی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، پس تم اسے لازم پکڑو۔ علماء کرام نے تحریر فرمایا کہ طہارت تمام مراتب و طہارت میں نصف عمل کا مقام رکھتی ہے، کیونکہ اعمال باطن سے مقصود اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا منکشف ہونا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک باطن سے سوائے اللہ نکل نہ جائے۔ طہارت قلب یعنی اخلاق حمیدہ کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دل کو اخلاق ذمیمہ اور قابل نفرت رذائل سے پاک نہ کیا جائے۔ اس طرح جو جوارح کو اس وقت تک طاعت سے مزین نہیں کیا جا سکتا جب تک گناہوں سے نہ بچا جائے۔ یہی حال ظاہر کا ہے کہ ظاہری طہارت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حدیث سے پاکی حاصل نہ کی جائے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تمام مراتب طہارت میں اصل باطن کی طہارت ہے، لیکن اس کا حصول بھی ظاہری طور پر موقف ہے۔ اسلام میں ظاہری طہارت کا بھی نہایت اہتمام کیا گیا ہے۔ بیداری سے لے کر سونے تک، بیت الخلاء سے مسجد و بیت اللہ تک دن بھر میں 5 مرتبہ وضو، نیز غسل و تیمم وغیرہ کے ذریعے ظاہری باطنی دونوں طرح کی طہارت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قضائے حاجت انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے اس کی رہنمائی بھی موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، خلاصہ دونوں روایتوں کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنے دور جاتے کہ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے، پیشاب کرتے وقت نرم
اور نشیبی جگہ دیکھ کر وہاں کرنے کا حکم ہے تاکہ پیشاب کی چینٹیں اڑ کر کپڑوں اور بدن پر نہ پڑیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ پیشاب کے لیے نرم اور نشیبی جگہ تلاش کرے۔ قضائے حاجت کے لیے جانے سے قبل دعا کی تعلیم کی گئی ہے تاکہ شیاطین و جنات کے شر سے بھی حفاظت ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں ہر اس شیطان مذکورہ مونس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ پڑھے، بنی آدم کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ عائل ہو جائے گا۔ علماء کرام نے ان دونوں روایات کے درمیان جمع کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ قضائے حاجت کے لیے جانے والے ان دونوں دعاؤں کو ملا کر یوں پڑھے۔ بیت الخلاء جانے سے قبل دعا تعلیم دینے کی حکمت یہ ہے کہ وہ نجاست اور گندگی کی جگہ ہوتی ہے، پھر جا کر ذکر اللہ میں انقطاع آ جاتا ہے، کشف عورت کی نوبت آ جاتی ہے اور بول و برار وغیرہ نجاستوں کا خروج ہوتا ہے۔ تو ایسے میں شیطان اور جنات بھی جنہوں نے اپنے مسکن ان جگہوں کو بنایا ہوتا ہے وہاں جانے والے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ان کے شر سے حفاظت کی دعا بتلائی گئی ہے۔ اس طرح ایک مسلمان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اپنی طبعی ضرورت کے تحت اس کو پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں نہ ڈالے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اپنا ہاتھ دھو لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ نیند کی حالت میں اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ مشرکین مکہ اس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے اور طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ کے نبی تو آپ کے قضائے حاجت کے متعلق باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی طعنے کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں، یہ شرم کی نہیں بلکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ ہم قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ ہوا کریں، اور ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، اور اس سے بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم ہڈی یا گوبر سے استنجا کریں، اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم 3 پتھروں سے استنجا کریں۔ ان امور کو ذکر کرنے کا مقصد صرف اسلام کے نظام میں طہارت و نظافت کی ایک جھلک دکھانا ہے، ورنہ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کی ہے، اور اسلام سارے کا سارا پاکیزگی اور طہارتی میں مرکب ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سکہ علماء سے اسلامی تعلیمات سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تاکہ دنیا میں پاکیزگی و کامیابی کے ساتھ آخرت کی بھی ہمیشہ کی کامرانی مقدر بن جائے۔ تو یہ تھی جی حدیث نمبر 11۔ اب پھر انشاءاللہ جو ہے نا اگلی ویڈیو میں حدیث نمبر 12 آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔